کیا آپ بھی بنی اسرائیل ہیں؟ کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور چند لمحے تک اسے حیرت سے دیکھتا چلا گیا۔ وہ دانت نکال رہا تھا اور بار بار اپنی دھاڑی کھجا رہا تھا۔ پارک میں لوگ چہل قدمی کر رہے تھے، کچھ لوگ ہلکی ہلکی جاگنگ بھی کر رہے تھے۔ دوپہر مایوس ہو کر رخصت ہو رہی تھی اور شام دھیرے دھیرے مارگلا کی پہاڑیوں سے نیچے سرک رہی تھی۔ گرم دوپہر کے بعد اسلام آباد کی شام کی اپنی ہی خوبصورتی، اپنا ہی سکھ ہوتا ہے۔ میری بچپن کی عادت ہے، میں پریشانی یا ٹینشن میں کسی پارک میں چلا جاتا ہوں، ایک دو چکر لگاتا ہوں اور پھر کسی بینچ پر چپ چاپ بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ بینچ میری ساری ٹینشن، میری ساری پریشانی چوس لیتا ہے اور میں ایک بار پھر تازہ دم ہو کر گھر واپس آ جاتا ہوں۔ میں اس دن بھی شدید ٹینشن میں تھا۔ میں نے پارک کا چکر لگایا اور سر جھکا کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نیم خواندہ پشتون کسی سائڈ سے آیا اور بینچ پر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے شاید بڑبڑانے کی عادت تھی یا پھر وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا، چنانچہ اس نے مجھے بار بار انگیج کرنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی آٹے کی مہنگائی کا ذکر کرتا تھا، کبھی ٹرانسپورٹ کے کرایوں پر روتا تھا اور کبھی لوگوں کے غیر اسلامی لباس پر تبصرے کرتا تھا۔ میں تھوڑی دیر اس کی لغویات سنتا رہا، لیکن جب بات حد سے نکل گئی تو میں نے جیب سے توڑے سے روپے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ تھوڑی دیر تک حیرت سے نوٹوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا لگایا، نوٹ واپس میرے ہاتھ پر رکھے اور بولا، آپ لوگوں کا بڑا علمیہ ہے، آپ دوسروں کو بھکاری سمجھتے ہیں۔ آپ کا خیال ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی غریب شخص بات کر رہا ہے تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ آپ سے بھیک لینا چاہتا ہے۔ بابو صاحب، مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، چوکیداری کرتا ہوں، روٹی مالک عزوجل دے دیتا ہے اور خرچے کے پیسے مالک عزوجل کے بندے سے مل جاتے ہیں۔ میں بس آپ کو پریشان دیکھ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میرا والد کہتا تھا، پریشان آدمی کو حوصلہ دینا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ چنانچہ میں جہاں کسی کو پریشان دیکھتا ہوں میں اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، مگر آپ نے مجھے بھکاری سمجھ لیا۔ میری حیرت شرمندگی میں بدل گئی اور میں اس سے معافی مانگنے لگا۔ وہ ہنسا اور دھاڑی کھجاتے کھجاتے مجھ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ میں نے چند لمحوں تک اس سوال پر غور کیا اور پھر جواب دیا، ہاں 3-4 ہے۔ وہ بولا، تم کو پتہ ہے آج کل پیٹرول کی کیا قیمت ہے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، مجھے نہیں پتہ، ڈرائیور پیٹرول ڈلواتا ہے۔ اس نے کہا لگا کر کہا، اور تم پھر بھی پریشان بیٹھے ہو؟ میں نے حیرت سے جواب دیا، گاڑی کا پریشانی کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے خان؟ وہ سنجیدہ ہو کر بولا، بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیا مکان تمہارا اپنا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں میرا اپنا ہے، بلکہ 3-4 ہے۔ وہ مسکرایا اور پوچھا، کیا بیوی بچے بھی ہیں؟ میں نے فوراً ہاں میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا، بچہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، بیٹے اپنا کاروبار کرتے ہیں اور بیٹیاں پڑھ رہی ہے۔ اس نے پوچھا، اور کیا تمہاری بیگم صاحبہ کی صحت ٹھیک ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا، ہاں الحمدللہ، ہم دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمیں اللہ نے مہلک بیماریوں سے بچا رکھا ہے۔ وہ بولا، اور کیا خرچہ پورا ہو جاتا ہے؟ میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور جواب دیا، الحمدللہ، خرچے کی کبھی تنگی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا لگایا اور میرے بازو پر اپنا کھردرا ہاتھ رکھ کر بولا، اور بابو صاحب آپ اس کے بعد بھی پریشان ہیں؟ آپ نے پھر بھی منہ بنا رکھا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ بنی اسرائیل ہو چکے ہیں۔ میں بے اختیار ہنس پڑا اور پہلی مرتبہ اس کی گفتگو میں دلچسپی لینے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں بنی اسرائیل کیسے ہو گیا اور بنی اسرائیل کیا ہوتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، آپ اگر قرآن مجید پڑھے تو اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل سے کہتا ہے، میں نے تمہیں یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، ملک بھی دیا، کھیت بھی دیے، دشمنوں سے بھی بچایا، تمہارے لیے آسمان سے کھانا بھی اتارا، باغ اور مکان بھی دیے، عورتیں اور بچے بھی دیے، اور غلام اور کنیزیں بھی دی، مگر تم اس کے باوجود ناشکرے ہو گئے، تم نے اس کے باوجود میرا احسان نہیں مانا۔ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں، ساری نعمتوں کے بعد بھی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اس کے احسان یاد نہیں کرتا، تو وہ بنی اسرائیل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے بنی اسرائیل کی طرح ذلیل کرتا ہے۔ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون اور امن سے محروم ہو جاتا ہے، اور آپ بھی مجھے بنی اسرائیل محسوس ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں موجود ہیں، مگر آپ ان کے باوجود بینچ پر اداس بیٹھے ہیں۔ مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ اب مجھے جھٹکا سا لگا اور میں شرمندگی اور خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور تجربہ کار سمجھتا تھا، بچپن سے اسلامی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں اور عالموں کے صحبت سے بھی لطف اندوز ہوتا رہتا ہوں، لیکن آپ یقین کریں، بنی اسرائیل کی یہ تھیوری میرے لیے بالکل نہیں تھی۔
میں نے قرآن مجید میں جب بھی بنی اسرائیل کے الفاظ پڑھے مجھے محسوس ہوا اللہ تعالیٰ ناشکر اور نافرمان یہودیوں سے مخاطب ہے۔ یہ انہیں اپنے احساسات یاد کرا رہا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر احسان فراموش بنی اسرائیل ہو سکتا ہے؟ اور کیا قدرت اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ وادی سینا اور اسرائیل میں کیا تھا؟ یہ بات میرے لیے نئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، اس ان پڑھ پشتون کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پارک سے چپ چاپ باہر آ گیا۔ میں سارا رستہ اللہ کی ایک ایک نعمت یاد کرتا رہا، اس کا شکر ادا کرتا رہا اور اپنی آستینوں سے اپنے آنسو صاف کرتا رہا۔ میں کیا تھا اور میرے رب نے مجھے کیا بنا دیا، مگر میں اس کے بعد بھی پریشان اور مایوس رہتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ بنی اسرائیل کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔